السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی۔ ملت ٹائمز کا انتخابی دورہ لگاتار جاری ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں ارریہ میں۔ ارریہ سیمانچل میں آتا ہے اور یہ ہندوستان بھر میں مشہور ضلع ہے، مشہور جگہ ہے۔ پورے ملک کے سیاستداں، دانشور، مفکرین یہاں آتے ہیں، سیمانچل کے ایشوز کو حل کرنے کی بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے عبدالغنی لبیب صاحب، روزنامہ انقلاب کے نمائندہ ہے، مشہور جرنلسٹ ہے اور یہاں کے سیاسی، سماجی، ملی ایشوز پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ ارریہ کے ایشوز کیا ہے، سیمانچل کے مسائل کیا ہے، جس کی وجہ سے ہر جگہ کے لوگ یہاں کے تئیں فکر مند رہتے ہیں۔ عبدالغنی صاحب، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سیمانچل میں ایسا کیا ہے کہ ہر جگہ کے لوگ یہاں کے لیے فکر مند رہتے ہیں؟ نہیں، سیمانچل میں یقیناً بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو تہی دامن ہے اور قدرتی آفات کا مارا ہوا ہے، پسماندگی کا آپ ہر طرف نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، سیمانچل میں ایک چیز ہے جو لوگوں کو یہاں آنے پر مجبور کرتی ہے، وہ یہاں کے لوگوں کی سادہ لوہی، یہاں کے لوگوں کی مروت، یہاں کے لوگوں کی شرافت، جس کا فائدہ وہی دنیا بھر سے اور ملک بھر سے آنے والے نام نہاد مفکرین، نام نہاد سیاستداں اور نام نہاد ملی تنظیموں کے ذمہ داران، وہ یہاں آتے ہیں، آ کے اپنی ڈفلی، اپنا راگ بجاتے ہیں۔ انہیں کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ ایسے ایسے مواقع پر یہاں تشریف لے آتے ہیں یا ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں جب ملت کی انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، ملت کے ووٹوں کا انہیں سودا کرنا ہوتا ہے، ملت کے سروں کی قیمتیں لگوانی ہوتی ہیں شیئر بازار میں۔ جب انہیں اپنی عمارت کا، جب انہیں اپنی سیادت کا، جب انہیں اپنی قیادت کا زوم دنیا بھر کو دکھانا ہوتا ہے، تب وہ سیمانچل کا رخ کرتے ہیں۔ سیمانچل کی بدحالی اور یہاں کی سیلاب میں ڈوبتے، لڑھکتے اور گرتے مکانات کی تصویریں دلی کے اوکھلا اور شاہین باغ میں جو چپکائی گئی ہیں دفتروں میں، اور انٹرنیٹ کے ویب پورٹل پر جو چپکائی ہوئی ہیں، وہ سب لوگ اس سے واقف ہیں۔ سب لوگ یہاں کی تصویروں کو دکھا کر چندہ بٹورتے ہیں، اس چندے سے پھر وہ اپنے لیے زندگی کے عیش و آرام کے سامان مہیا کرتے ہیں۔ لیکن سر دست ذرا سا الیکشن کا معاملہ ہے، ابھی ایک دو دن میں یہاں پہ ووٹنگ ہونا ہے۔ ہمارے دل میں کچھ درد سوا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو شاید یہ محسوس ہونے لگے کہ عبدالغنی کسی طرف کسی کا رخ موڑنا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ سیاسی شعور کی بیداری وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، اور سیمانچل کے مسلمان ہی نہیں بلکہ بہار کے مسلمانوں کے لیے یہ بہت لازمی ہے کہ وہ اپنے محسن کو پہچانیں، ان کا احترام کریں، ان کی پذیرائی کریں۔ اچھا عبدالغنی صاحب، بتائیے، میں جاننا چاہوں گا کہ سیمانچل کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ لوگ باہر سے آ کر دعویٰ کر رہے ہیں، بلکہ ان کا بھی ایک گھر بن چکا ہے، یہیں کے لوگ ہیں، اور اس میں ایک بڑا نام آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ سیمانچل کی جو بدحالی ہے اس کو ہم ہی دور کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کشن گنج کو ایک گڑھ بھی بنا لیا ہے، ارریہ میں بھی ان کی انٹری ہے۔ دیکھیے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ان کی پارٹی بھی ہے، ان کی پارٹی کے کیا عزائم ہیں، کیا مقاصد ہیں، وہ سب پر واضح ہیں، اور وہ جب الیکشن کے موڈ میں آتے ہیں اور کہاں کہاں سے الیکشن لڑتے ہیں یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں۔ میں ان سے بہت زیادہ امیدیں اور توقعات وابستہ نہیں رکھتا ہوں۔ البتہ بہار میں جو رولنگ پارٹی بنے گی یا پھر جو ابھی حکومت ہے اس کی اگر واپسی ہوتی ہے، تو میں ایسے لوگوں سے مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ وہ سیمانچل کی بدحالی کو دور کرنے کے کڑے اور سخت اقدامات کریں۔ میں بہت زیادہ مطالبہ نہیں کرتا ہوں کہ مجھے سیمانچل کو آپ بالکل کسی اسمارٹ سٹی کی طرح خوبصورت بنا دیں، یہاں کالجز اور سوئمنگ پول وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھلوا نہیں۔ میں بہت بنیادی سوال ہے یہاں کا۔ میرے خیال سے سیمانچل ارریہ ضلع کی 36 لاکھ کی آبادی ہے، پورے سیمانچل کی تقریباً میرے خیال سے 50 لاکھ کے آس پاس ہے۔ یہ 50 لوگوں کی آواز بن کر میں ایوان میں پہنچنے والے ممکنہ لوگوں سے اور وزارت اعلیٰ کی کرسی پر جلد ہی براجمان ہونے والے وزرائے اعلیٰ سے
ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسے ہی سرکار بنے گی آپ کی، آپ پہلے قلم سے جس طرح اعلان کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ نوکریاں دیں گے، میں ویسے ہی آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اپنے پہلے قلم سے آپ مجھے سیمانچل کی سیلابی بدحالی کو دور کرنے کے لیے مہانندہ بیسن کو فوراً سے پیشتر شروع کروا دیجیے گا، تاکہ کوئی بدھیا اور کوئی چنی دوبارہ سے ندی میں نہ بہہ جائے، سڑکیں ٹوٹ نہ جائے اور اس میں موٹر سائیکل والا بہہ نہیں جائے، اسی طریقے سے فصلیں نہ تباہ ہو جائیں، تاکہ لوگوں کی زندگی جو پٹری پر آ رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پٹری پر رہے اور دن بدن وہ ترقی کریں، معاشی ترقی کی طرف جائیں۔ اس سے علاقہ خوشحال ہوگا۔ اور بہار کے مسلمانوں کے لیے آپ کے ملت ٹائمز کے حوالے سے ہم ایک پیغام دینا چاہیں گے، بات ادھوری رہ گئی تھی کہ آپ اپنے محسن کو پہچانیں۔ بہار کے موجودہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بہار کے مسلمانوں پر بہت احسان کیا ہے۔ اس کی بہترین مثال انٹرینڈ لوگوں کی بحالیاں ہیں۔ 13,000 ایسے لوگوں کو انہوں نے بحال کروایا ہے جو مطلب صرف TET پاس کیے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک کام ہیں جو قابل شمار ہیں۔ ہماری یہ شاید حقائق پر مبنی گفتگو بعضوں کو دقتیں پہنچائیں گی، بعضوں کو لگے گا کہ نہیں یہ لوگ سودا کر رہے ہیں، نہیں، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایسی سرکار کو اکھاڑ پھینکنا ہے، ایسی طاقتوں کو ہمیں خاک میں ڈلوانا ہے، ایسی طاقتوں کے خلاف ہمیں یکجٹ ہونا ہے جو ہماری شہریت پر، جو ہمارے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ہماری شہریت چھیننا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بذات خود نتیش کمار ایک الگ چیز ہے۔ نتیش کمار کی شخصیت کو پہچانیں، ان کے کاموں کو پہچانیں، اسی کے بنیاد پہ کام کریں۔ یہ بتائیے 15 سال بہار میں لالو پرساد کی حکومت رہی، 15 سال نتیش کمار ہے۔ نتیش کمار کے 15 سال دور کو میرے خیال میں آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو لالو کا دور ہے، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تو دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں مسلمانوں کے تئیں؟ کون سی حکومت بہتر رہی؟ یہ تو کوئی بھی مطلب کہ دانا اور عاقل آدمی آپ سے کہہ دے گا کہ نتیش کمار کی دور حکومت ہر طرح سے مجموعی طور پہ حکمرانی کے لیے بھی اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے بھی بہتر رہی ہے۔ کہ جب بھی کوئی چناؤ آتا ہے تو مسلمانوں کا رجحان عموماً کانگریس یا RJD کی طرف ہوتا ہے، دوسری طرف نہیں ہوتا ہے، خواہ ان کے لیے کام کرے، ان کے ایشوز کو اٹھائے، ان کے لیے متبادل بن کر آئے۔ تو ایسا کیا ہے کہ مسلمان ون سائیڈڈ اس طرح کی پارٹیوں کی طرف جاتے ہیں؟ یہ چیزیں تھوڑی سی مطلب کہ زمینی محنت کی متقاضی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ابھی آپ سے بیان کہہ لیں اور آپ مجھ سے سوال پوچھ لیں، ہم آپ کو جواب دے دیں تو بات بن جائے گی۔ مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہمیں کس وقت کہاں کس حساب سے فیصلے لینے ہیں، سیاسی شعور کی بیداری کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ بہت سی مصلحت کی وجہ سے لوگوں کو ووٹ جو ہے اپنے حساب سے کرنے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کینڈیڈیٹ بہت اچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ایسے فورسز کو روکنا ہوتا ہے جن کی وجہ سے ہمیں دشواریوں کا سامنا ہے، ہماری شہریت چھیننے جا رہی ہے، تو ایسی چیزوں کے لیے ظاہر سی بات ہے پہلے سے ضرورت ہوگی کہ ہم لوگوں کو بیدار کریں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ بہت ہی ہوش مندی کا مظاہرہ کریں۔ سیمانچل میں ایک سیٹ جو کہ ہاٹ ہے، اور وہاں دو سگے بھائی آپس میں چناؤ لڑ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک پارٹی نے ہی دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ سماج پر یا ارریہ میں اس تعلق سے کیا کچھ چیمی گوئیاں ہو رہی ہے؟ آپ کا یہ کہنا کہ پارٹی نے لڑا دیا ہے، میرا یہ پوچھنا کہ دونوں بھائی عقل والے نہیں ہیں کیا؟ گھر میں بزرگ نہیں ہیں، خاندان میں رشتہ دار میں لوگ نہیں ہیں، پورا علاقہ ان کا اپنا ہے، چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں وہ۔ اس نے جو ہے تقریباً لاکھوں کی آبادی جو اس خطے میں آباد ہے، کلیہ برادری کی نمائندگی وہاں سے ہوتی رہی ہے۔ سیمانچل کا گاندھی کا لقب ملا ہے انہیں۔ سیمانچل کی ایک طرح سے سیاسی شعور اور سیاسی راجدھانی وہ سسونا رہی ہے۔ وہ لوگ خود ہی ایسے سمجھدار تھے کہ بات کر سکتے تھے۔ ہمارا یہ کہنا تھوڑا سا ابھی بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہوگا، کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے تو ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سیمانچل میں ایک برادری کا بڑا مسئلہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہر جگہ ہے، نہیں، جیسے متھلانچل میں اتنا نہیں ہے کہ انصاری شیخ انصاری کو دنیا اس کو رائن کو ووٹ نہیں کرتے، لیکن سیمانچل میں ہے کلہیا برادری کو امیدوار ہے تو کلہیا سائرس کو ووٹ دیں گے، شیخرا کا الگ مسئلہ ہے، شرجا پوری الگ ہے۔ تو کیا ہے یہ جو ذاتی واد کا مسئلہ ہے سیمانچل میں، ذرا تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیے جاتی واد ہر جگہ پہ حاوی ہے، ایسا نہیں۔ ہندوستان میں جہاں کہیں بھی سیاست الیکشن ہوتا ہے تو وہاں جات پر ہی ٹکٹیں بھی ملتی ہیں
पार्टियां भी टिकट जात पर देती हैं और जात पर लोग वोट भी करते हैं। जात ही के बुनियाद पर लोग जीत कर भी जा रहे हैं। जात ही के बुनियाद पे आपके सियासी पार्टियों में जात या फिर मज़हब के बुनियाद पे आपकी सियासी पार्टियों में दो एक चेहरे वाले जो आपको नज़र आते हैं, वो दरअसल पार्टी के नेता नहीं होते हैं, वो आपकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। क्यों ऐसा है? वो उस पार्टी का धड़ा नहीं होता है। मैं मिसाल देना चाहूँगा कि अगर बीजेपी में एक दो लोग हैं तो वो दरअसल बीजेपी के लोग नहीं हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो खुद से एक मतलब कि हेवला बनाते हैं, खुद से एक शेप बनाते हैं, अपनी पार्टी के लोगों से कहते हैं देखिए सर हमने ये किया है, हमारे लिए कुछ कर दीजिए, हमारे पीछे इतने सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी के लोग हैं। आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से जात पर आधारित है, तो जात पे वोटिंग होती है। यहाँ कुलैया डोमिनेंट क्षेत्र है, ये इलाका है, कुलैया की बड़ी आबादी है यहाँ, और इसमें पूर्णिया, अररिया और इसको जोकीहाट सीट ख़ास तौर पे है। सिकटी में भी आबादी है उसकी अच्छी खासी, वहाँ अमोर में है, उधर तो शुरजापुरी ज़्यादा है, उधर अमोर में भी है, कुलैया बराबर। हाँ कुलैया है, अमोर में है, बैसा में है, पूर्णिया में है। तो इस पूरे इलाके में हाँ सबा जफ़र हैं वहाँ पे, वो कैंडिडेट हैं अभी, इसलिए वहाँ टक्कर बहुत ज़बरदस्त है शायद उन लोगों के। मुझे नहीं पढ़ना है इसमें लेकिन मतलब जात आधारित वोटिंग होती है इसमें, तो हर जगह होती है, तो यहाँ भी होती है। लोगों को लगता है कि ये मेरा अपना है। बोली जिसको बोलते हैं, जिस बोली में लोग बातें करते हैं, जब आप लोकल डायलॉग पे आ जाते हैं ना तो लोग बहुत करीब हो जाते हैं बाज़ लोगों को। अब्दुल गनी साहब ये बताइए, आखिरी सवाल, कि तेजस्वी यादव के तई जो युवा है, नौजवान है, और ख़ासतौर से मुसलमानों का, वो बहुत उनके तई पूरे एतमाद है कि जैसे आएंगे रोज़गार मिल जाएगा, जो जितनी इशूज़ है वो सब के सब हल हो जाएंगे। आपको तेजस्वी यादव पर कितना भरोसा है? अच्छा, ऐसा अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि तेजस्वी यादव आ जाएंगे, और तेजस्वी यादव से उम्मीदें और तवक्कुआत लोगों की वाबस्ता है। जो तवक्कुआत है वो हम सब देख ही रहे हैं और देख पा रहे हैं, और वो क्या कर सकेंगे ये तो वक्त ही बताएगा ना। तो ये अब्दुल गनी साहब हैं, अररिया और पूरे सीमांचल की सहाफ़त करते हैं, मिली समाजी तमाम इश्यूज़ पर फ़ाल रहते हैं, और सीमांचल के जो इश्यूज़ हैं वो सीमांचल से बाहर रहने वालों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने विस्तार से बताया कि सीमांचल के इश्यूज़ क्या हैं, यहाँ के मसाइल क्या हैं, और कैसे उसका हल मुमकिन है। आपकी सीमांचल के बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखिए। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स, सबसे पहले।